اردو ادب سے پیار کرنے والوں کو ایمان سحر کا سلام۔ آج ہم ایسا موضوع سامنے لے کے آئے ہیں جو تقریباً ہر اسٹوڈنٹ کے لیے مسئلہ ہے، یعنی کہ تشریح کیسے کی جائے، تشریح کرنے کا آسان طریقہ۔ بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے بھی دیکھنے میں آتے ہیں جو ہیلپنگ بکس کے ذریعے رٹا لگا رہے ہوتے ہیں، ایک شعر کی تشریح کو حرف بہ حرف یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ تشریح کرنے کا آسان طریقہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے مراد یہ لیا جا سکتا ہے کہ آپ کو حقیقتاً شعر کی سمجھ آ گئی ہے۔ تشریح کرنے کا جو آسان طریقہ جو میں خود اپناتی ہوں وہ کیا ہے کہ اگر آپ تشریح کسی سے سن رہے ہیں، جیسے آپ کی کوئی ٹیچر آپ کو شعر کے بارے میں بتا رہی ہیں، شعر کے مفہوم سے آگاہ کر رہی ہیں، یا پھر اپنے الفاظ میں تشریح بتا رہی ہیں، تو آپ اس کو غور سے سنیں۔ جب آپ وہ چیز غور سے سنتے ہیں، آپ کو کلیئر ہوتا ہے آپ کے ذہن میں کہ ہاں اس شعر میں کہنے کی کیا کوشش کی جا رہی ہے یا شاعر کا نظریہ کیا ہے، اور اس شعر میں ہو سکتا ہے کہ آپ شاعر کے نظریے سے متفق نہ ہوں، آپ کا اپنا کوئی الگ مفہوم نکل آئے، آپ کا اپنا کوئی الگ خیال ہو، تو پھر آپ نے جو شاعر کہنا چاہ رہا ہے وہ بھی اپنے الفاظ میں لکھنا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کو اس شعر سے سمجھ میں آیا وہ بھی آپ اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ سب اس بات پر منحصر ہے کہ اگر آپ نے ٹیچر کے الفاظ کو غور سے سنا ہے، اور اگر کوئی ایسا نہیں ہے آپ کے پاس، آپ پرائیویٹ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کسی کو سن نہیں سکتے، تو سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے آپ یوٹیوب پہ یا پھر اور بھی جو ایپس ہیں ان پہ آپ کسی اور ٹیچر کو سن سکتے ہیں۔ بہت سے تشریح کروانے والے یا پھر اردو چینلز آپ کو دستیاب ہوتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی کتاب موجود ہے، دستیاب ہے، جس میں تشریح دی گئی ہے، کیونکہ ہیلپنگ بکس سب کے پاس ہوتی ہیں جن میں خلاصہ جات اور یہ تشریح وغیرہ سب آپ نے یاد کرنی ہوتی ہے، تو تشریح یاد کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اصل میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ تشریح یاد کرنے کی چیز نہیں ہے۔ جب آپ ہیلپنگ بک کھولتے ہیں، اس شعر کو دیکھتے ہیں جس کی تشریح آپ نے کرنی ہے، اس شعر کے بارے میں اگر آپ خود الفاظ نہیں لکھ سکتے، آپ کو مفہوم پتہ ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس شعر میں کیا کہا جا رہا ہے، اور حوالہ جات کے اشعار بھی آپ کو یاد کرنے پڑتے ہیں، اس کے لیے ہیلپنگ بک کھولتے ہیں، تو تب بھی حرف بہ حرف یاد کریں گے تو وہ صرف آپ کو پیپر کے لیے ہی یاد رہے گی، اس کے بعد وہ آپ کی لائف میں کام نہیں آ سکتی۔ اگر کوئی اور آپ سے پوچھتا ہے کہ اس شعر کا مطلب کیا ہے، تو پھر آپ اس کو ایگزیکٹ اپنے الفاظ میں بتا نہیں سکتے، یا پھر تھوڑا تذبذب کا شکار ہو جائیں گے کہ ہاں اس شعر میں یہ تھا، اور وہ الفاظ جو آپ نے یاد کیے وہ صرف اس وقت اس مقصد کے لیے آپ کو یاد رہیں گے جس کے لیے آپ نے یاد کیے تھے۔ تو اگر آپ ہیلپنگ بک کھولتے بھی ہیں، اس میں سے ایک شعر کی تشریح آپ پڑھ لیتے ہیں، اس کو 2-3 دفعہ پڑھ لیں۔ اگر الفاظ خود بنانے مشکل لگتے ہیں تو اس کو 2-3 دفعہ پڑھ لیں، لیکن اگر رٹا لگائیں گے تو رٹا اتنی ساری غزلوں، نظموں، حمد اور نعت کا لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ 9th 10th فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے کہ اتنی ساری جو شعری اصناف ہوتی ہیں ان کی تشریح کا رٹا لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب آپ اگر ہیلپنگ بک سے 2 یا 3 دفعہ بس پڑھ لیں، جس سے آپ کو سمجھ آ جائے کہ کیا ہے، اور آپ الفاظ خود بنا سکیں، خود آپ لکھ سکیں، تو پھر آسان طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ایک اگر نظم لے لیتے ہیں، جیسے حمد ہے، حمد میں آپ ایک شعر کے اندر آنے والے جو حوالہ جات کے اشعار ہیں یا آیت ہے یا حدیث ہے، جو بھی اس نظم کے متعلق موجود ہوتا ہے، وہ آپ یاد کر لیں 1 یا 2 شعر کے بس۔ وہ 1 یا 2 شعر کے، اگر تو آپ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں تو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ایک ہی نظم سے تشریح کا حصہ آتا ہے اور ایک ہی غزل سے تشریح آتی ہے، یعنی کہ 3 اشعار ہیں تو بھی ایک ہی غزل سے ہیں، اگر 3 اشعار ہیں تو بھی ایک ہی نظم سے ہیں۔ جو 2024 تک کا پیٹرن تھا اس میں یہی سب تھا، تو 3 اشعار ایک ہی نظم سے ہیں یا ایک ہی غزل سے ہیں، تو آپ نے نظم کی تو تشریح ایک ساتھ ہی کرنی ہے، اس میں آپ وہی 3 اشعار لکھ سکتے ہیں جو آپ نے حوالہ جات کے لیے یاد کیے ہیں۔
یا آیت یا حدیث لکھ سکتے ہیں، ان 3 اشعار میں 3 ہی ایکسٹرا حوالہ جات کے کافی ہوں گے، اور اگر آیت یا حدیث مل جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے، کیونکہ نظم کے اشعار کی تشریح ایک ساتھ کرنی ہوتی ہے۔ اب یہی اگر 9th کلاس کے 10th کلاس کے اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو ان کو ہر نظم سے ایک ہی شعر آتا ہے، جیسے ایک حمد سے آ جائے گا، ایک نعت سے آ جائے گا، ایک کسی اور نظم سے، یا پھر حمد نعت ضروری نہیں ہے، تینوں مختلف نظموں سے بھی آ سکتے ہیں، تو اس میں بھی ایک ہی آئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نظم کے متعلق کوئی بھی جو آپ کو آسان لگتا ہے ان سارے اشعار میں سے، ہیلپنگ بک میں سے آپ کوئی بھی شعر جو آپ کو یہ لگے، یہ محسوس ہو کہ ہاں یہ ہر شعر کے اندر فٹ ہے، وہ شعر، وہ آیت، وہ حدیث، وہ قول، وہ اقتباس آپ اس سے ریلیونٹ آپ کر سکتے ہیں۔ تو 9th کلاس میں 10th کلاس میں تو ایک ہی ہوگا، تو ایک کے اندر آپ جو کریں گے یاد نظم کا کوئی بھی، وہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ اسی طرح فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں بھی 2 سے 3 یاد کریں گے تو نظم کی تشریح ایک ساتھ کی جاتی ہے، وہ آپ کے لیے کافی ہوگی۔ اب غزل کی طرف آتے ہیں تو غزل میں تھوڑا سا مختلف یہ ہوتا ہے کہ غزل کا ہر شعر مختلف ہوتا ہے، تو اس میں ہر شعر کے حساب سے ہی شعر حوالہ جات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حوالے کا جو شعر ہے یا اس میں کوئی قول اقتباس آپ نے وہاں پہ لکھنا ہو تو وہ اسی کے حساب سے کیا جاتا ہے، لیکن اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ مختلف شاعروں کو جب آپ نصاب کے مطابق غزل کو 2 سے 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں ساری غزلوں کو، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک غزل کی تشریح میں آپ کے ہی نصاب کی دوسری غزل کا شعر اندر آ سکتا ہے۔ اس کو خوبصورت کرنے کے لیے، حوالہ دینے کے لیے، اگر آپ نے غزلیں اچھے سے پڑھی ہیں تو کوئی نہ کوئی اشعار آپ کو ان میں سے یاد ہو جاتے ہیں۔ ہر غزل میں سے 2-3 اشعار بھی اگر آپ کو یاد ہیں تو آپ کی دوسری غزل کی تشریح میں وہ کام آ سکتا ہے۔ بس غزل میں تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے کہ آپ کو ہر شعر کے لیے الگ مفہوم اور الگ مطلب سے آگاہ ہونا پڑتا ہے، لیکن نظم میں بہت زیادہ آسانی ہے، اور تشریح کرنے میں تو خاص طور پہ۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ کلام یہ تھا کہ اگر آپ ورڈ ٹو ورڈ رٹا لگاتے ہیں تو وہ رٹا صرف پیپر کے وقت کام آتا ہے، بعد میں اکثر بھول جاتا ہے۔ میں ایز اے اسٹوڈنٹ خود اس ایکسپیرینس سے گزری ہوں کہ اگر ہم جو چیز پیپر کے لیے یاد کرتے ہیں وہ اس وقت بہت اچھی یاد ہوتی ہے، لیکن پھر پیپر گزرنے کے بعد وہ صرف اس وقت تک کی یاد تھی، اس کے بعد وہ چیز اس حساب سے یاد نہیں رہتی، نہ ہی اس کے بارے میں آپ کو کوئی مفہوم یاد رہتا ہے، یا پھر ہلکا سا ذہن میں ایک عکس سا رہ جاتا ہے کہ ہاں اس چیز میں، اس موضوع میں یہ سب کچھ موجود تھا۔ لیکن اگر یہی آپ خود الفاظ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب کو سمجھتے ہیں، کنسیپچول ہوتے ہیں، تو اس سے نہ صرف یہ کہ آپ بہترین لکھ سکتے ہیں، بلکہ نیکسٹ آنے والے جو آپ کی اسٹڈی ہوگی، جو آگے آپ کو موضوعات ملیں گے، اس میں آپ خود سے لکھ سکیں گے۔ آپ کو بہت سارا جو یاد کرنے والا مٹیریل ہے اس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ ہر یاد کرنے والے مٹیریل کو غور سے پڑھ لیتے ہیں 2-3 دفعہ، اس کا مطلب سمجھ لیتے ہیں، اس کے معنی سمجھ لیتے ہیں، تو پھر آپ اس کو خود اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ خود لکھنے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ اردو کتب کا مطالعہ کریں، تو آپ تشریح بھی کر سکتے ہیں، اور باقی چیزیں بھی جو آپ کی نصاب میں آتی ہیں، آپ کے پیپرز میں آتی ہیں، وہ آپ خود لکھ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمارا چینل گرو کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔